الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے، تیسرے عشرے کی آمد ہے، اور تیسرے عشرے کی ایک بہترین اور خاص عبادت اعتکاف مبارک ہے۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اعتکاف مساجد میں کرو۔ تو اعتکاف خاص ہے مساجد کے ساتھ، مرد اعتکاف مسجد کے ساتھ کریں گے۔ اعتکاف کا اصل معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، تو مسجدوں میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت، اور نمبر 3 نفل۔ آج ہمارا موضوع سنت اعتکاف ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے، جس کو علماء نے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ذکر کیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو پورا رمضان بھی اعتکاف فرمایا ہے، 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری عشرے کا اعتکاف مکمل اہتمام کے ساتھ فرمایا، کثرت سے فرمایا، اس لیے سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس اعتکاف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1 دن کا اعتکاف کرنے سے معتکف جو ہے وہ 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے، اور اس اعتکاف کا مقصد جو ہے، اس اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے نہیں ملی۔ جو میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں، لہٰذا لیلۃ القدر کی تلاش آخری عشرہ کی راتوں میں کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اب معتکف مسجد کے اندر جب ہوتا ہے اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کوئی مانگنے والا کسی دینے والے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، جب کوئی لینے والا یا مانگنے والے دروازے پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک دے گا نہیں تو میں جاؤں گا نہیں، تو ایک کنجوس سے کنجوس انسان بھی کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات مبارکہ ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ اکبر، سخیوں کا سخی ہے۔ تو جب اس کے دروازے پر، اس کے گھر مسجد میں آ کر کے انسان بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے؟ پھر اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں انسان اعتکاف کرتا ہے، اب اس کو وہ اعتکاف کے دوران آخر میں لیلۃ القدر ملے یا نہ ملے وہ اجر پورا پاتا ہے۔ پھر اعتکاف کی حالت میں انسان پوری نیکیوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، ایک دو نہیں، پوری نیکیوں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے، صبح سے شام، شام سے صبح، مختلف اعمال، تراویح باجماعت، نماز باجماعت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، قرآن کی تلاوت، ذکر، اذکار، یہ ساری نیکیاں۔ اس سے بڑھ کر کے ایک تو یہ ہے کہ انسان یہ نیکیاں کر رہا ہے، اس کو اجر و ثواب مل رہا ہے، ایک یہ ہے کہ بہت سارے ایسے نیکی کے اعمال وہ جو نہیں کر سکتا بوجہ اعتکاف کے، مثلا جنازے میں شرکت کرنا چاہتا ہے لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، بیمار کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، کسی اور ایسے کام کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا،
تو اب اعتکاف کی وجہ سے جنازے ہوں، بیمار کی عیادت ہو، بیمار پرسی ہو، دوسرے اس طرح کے کام ہوں، تو یہ نہ کرنے کے باوجود بھی معتکف کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا۔ تو اب اس کے مسائل جو ہیں اعتکاف کے، وہ علماء سے رجوع کر کے سیکھنے چاہیے۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اعتکاف کے اندر کوئی بھی معاملہ بھول چوک کی بھی جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر بلا ضرورت انسان مسجد سے باہر قدم رکھ دے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ بھول کر کے رکھے یا جان بوجھ کر کے رکھے۔ اس طرح اعتکاف کے اندر بیٹھ کر کے بلا ضرورت جو ہے انسان کو کوئی ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ذکر اذکار کے اندر مشغول رہنا چاہیے۔ بلا ضرورت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ صوفی وضو ہے لیکن اگلی نماز کے لیے جو ہے وضو تازہ کرنا ہے، تازہ وضو کرنے کے لیے یہ بھی مسجد سے بلا ضرورت باہر جانا ہوگا۔ جب تک کہ انسان کا وضو نہ ٹوٹے تب تک وہ وضو کے لیے مسجد کی حد سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ اگر تازہ وضو بنانے کے لیے مسجد کی حد سے باہر گیا تو پھر اعتکاف سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہر وہ عمل جس کا جتنا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تقرب الہی جتنا زیادہ حاصل ہوتا ہے، تو اس کی پابندیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں انسان وہ بہت سارے کام جو عام رمضان المبارک کے دنوں کے اندر رات کے اوقات میں انسان کر سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی وجہ سے اب ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہوگا۔ تو اس لیے انتہائی خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اعتکاف کریں گے، اعتکاف کی بہاریں لوٹیں گے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ ہر ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور بالضرور رمضان المبارک کی بابرکت ساعات جو باقی رہ گئی ہیں ان سے پورا فائدہ اٹھائے، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اعتکاف کے تمام تر حدود و قیود پر پابندی کرتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔